بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تختی نمبر 10 سکون آدھی پڑھ چکے ہیں 100 تک، اس کے بعد آگے پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس کی جو بنیاد، اس کے جو فائدے ہیں، اس تختی کو پڑھتے ہوئے یہ فائدے اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ نفسیات کا ہے کہ جن چیزوں پر توجہ ہوتی ہے تو پھر وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب کون کون سی چیزوں پر توجہ دینی ہے؟ عرب کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق، ٹھیک۔ حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق۔ حروف قلقلہ میں کیا ہوگا؟ ساکن ہونے کی حالت میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق۔ اب صفات کیسے معلوم ہوں گے؟ ایک ایک حرف کو ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ پڑھتے ہوئے آواز جاری ہے، آواز بند ہے، سانس جاری ہے یا سانس بند ہے، ہمس، شدت، جہر، رخوت، ان صفات کی مشق ہوگی۔ ساتھ ساتھ کون سی؟ قلقلہ، صفیر، تقریر گزر چکی ہے، استطالت ابھی پڑھیں گے۔ جی دیکھیے چند حروف کا ہجا کریں گے۔ حمزہ، زبر، ضاد، او، اچھا جی دیکھیے زبان مخرج سے لگ رہی ہے، داڑھوں کی جڑ سے لگ رہی ہے جی۔ اچھا دوسری بات، آواز جاری ہے رخوت کی وجہ سے۔ تیسری بات، جاری ہونے کے ساتھ آواز تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑی سی لمبی کا مطلب کیا ہے؟ استطالت، وہ صرف اسی حرف کے اندر استطالت ہے، باقی حروف میں اتنی لمبی آواز نہیں ہوگی ساکن کرنے کے ساتھ۔ او جی اتنی لمبی اور کسی حرف کی آواز، تو اس کا جتنا مخرج طویل اس طرح پڑھتے ہوئے اس کے اندر آواز بھی طویل اور لمبی ہو جاتی ہے۔ حمزہ، پیش، ضاد، حمزہ، پیش، اب قلقلہ تو خود بخود نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی آواز، آپ کی توجہ کس پر ہے؟ آواز کے جاری ہونے پر قلقلہ خود بخود رک جائے گا۔ جی اچھا جی تو دیکھیے گا، حمزہ، زبر، یہ آواز کیا ہو گئی؟ بند، کس کی وجہ سے؟ یہ کیا ہے؟ قلقلہ۔ کیا ہے؟ یہ قلقلہ۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے، اب کیوں اشکال پیدا ہوتا ہے بس اوقات کہ دیکھو جی حروف شدیدہ میں ہے، اس کو پڑھنے میں ساکن کر کے پڑھیں تو آواز کیا ہونی چاہیے؟ بند ہونی چاہیے۔ آج جب پڑھتے ہیں تو بند تو نہیں ہو رہی، تو بند نہیں ہو رہی۔ تو اب میں نے پریکٹیکل بتا دیا، بند بھی ہو رہی ہے، بند ہونے کے بعد پھر ہل رہی ہے، تو جو بند ہوئی وہ صفت شدت، بند ہونے کے بعد پھر جو ہلی وہ صفت قلقلہ۔ تو ایک ہی وقت میں دونوں صفات اس طریقے سے ادا ہوں گے، سمجھ گئے جی؟ ایت کو زیر مجہول نہ ہو گئی، ایت کو، اوت کو، سمجھ آ گئی بات جی؟ او
موٹا حرف ہے، باریک نہیں کرنا اس کو، زال بن جائے گا. آواز کیا ہے اس میں؟ جاری. زبان صحیح لگ رہی مخرج سے؟ آواز کیوں؟ رخوت ہے، صفت رخوت. آواز اس میں بلند ہے، جہر کی وجہ سے. اب اس میں اکثر یہ زال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو پڑھیں گے یہ کیا بن جائے گا؟ ہے کیا؟ تو اس کو جب باریک کیا تو کیا بن جائے گا؟ حرف بدل جائے گا. حرف یہاں حرف بدلے گا تو حرف بدلے تو مخرج بھی، لیکن یہاں مخرج تو ایک ہے. تو یہاں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے؟ صفت استعلاء کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ صفت استعلاء. تو اب معلوم ہوا کہ مخرج جس طرح لازم ہے اور مخرج بدلنے سے حرف بدل جاتا ہے، اسی طرح صفت کے بدلنے سے بھی حرف بدل جاتا ہے. اور لحن جلی ہے، معنی بدل جاتا ہے، گناہ ہے بھائی. ٹھیک، یہ دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھنا. جی جی آگے عین. توجہ، اب اس کو لکھا ہوا آگے تختی کو اسی طرح آخر تک ہم نے مکمل کرنی ہے. بچوں کو پڑھاتے ہوئے مکمل اس کو کروانا ہے انشاءاللہ. پڑھاتے ہوئے حمزہ زبر عین حمزہ زیر عین زیر معروف حمزہ پیش عین آواز کیا ہے؟ جاری. مخرج آواز صفت توسط کی وجہ سے، رخوت اور توسط ملتی جلتی آواز. کچھ نہ کچھ آواز اس میں کیا ہوگی؟ جاری. ٹھیک ہے، حروف لین عمر اس کے مجموعے سے. غین اب غین میں کیا آواز؟ جاری. کیوں؟ رخوہ ہے. کیا ہے بھائی؟ رخوہ. رخوت کی وجہ سے آواز آ رہی. اب عموماً اس میں آواز کو بند کر دو. غیر المغضوبی، مغضوبی غلط ہو گیا. مغضوب کیسے؟ آواز جاری، بند نہیں. آواز کے جاری ہونے پر توجہ، کلکلہ خود بخود رک جائے گا. کلکلہ خود بخود رک جائے گا. جی اف ہمس، سانس جاری ہو رہا ہے. ہمس. اوف سمجھ آ گیا؟ اوف. جی قوف. صفت کون سی؟ آواز بند، شدت ہے. کو، یہ کیا کلکلہ، دونوں کو اکٹھا. ایقو، زیر معروف. ایقو، اکثر ایک کو پڑھ دیتے ہیں. ایقو، اوقو، شاباش. جی قلقلہ. اب کاف ہے بھائی، حمزہ زبر کاف. اب یہ کون سی صفت ہے؟ شدت. شدت کی جائے آواز بند. اس میں دوسری صفت ہے ہمس. کون سی؟ ہمس کی وجہ سے تھوڑا سا سانس جاری ہوگا. تھوڑا سا سانس جاری ہوگا. تو دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا. اب کیسے؟ تا کے اندر بھی بتایا تھا. یہ کھا کی آواز آ رہی ہے، کھا نہیں ہو جی بھی. ہاں جی. اب لک، اگر کھا کی آواز آئے گی تو لک میں کیا بن جائے گا؟ لکھ. ایسے کہ تو پورا کریں گے جی. تو لکھ نہیں بھائی، سمجھ گیا جی. لک جی. اوپ، سانس کی سمجھ آئی؟ اوپ، تھوڑا سا سانس. اوکے جی. آگے کیا ہے؟
پہلی تختی کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں ترتیب لام. جی لام اس میں آواز ہوگی تھوڑی سی جاری. اب ایسے کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد کیا ہوگی؟ آواز بند ہو گئی. الحمد آواز جاری. زیر معروف پیش معروف آواز جاری. حروف متوسطہ میں سے. آگے جی میم بھی حروف متوسطہ. نون بھی. تو اس میں کیا ہوگی؟ آواز جاری. یہ غنہ آنے والی مثال ہے. غنہ ٹھیک ہے. نون اب یہ دونوں لین عمر نون اور میم. مثال نون اور میم. بس اوقات کلکلے سے بچنے کے لیے بعض ساتھی یوں پڑ جاتا ہے اب کیا ہوا؟ آواز دونوں میں بند ہو گئی. پھر شدیدہ بن جائے گا. غلط. ٹھیک. آگے کیا ہے بھائی؟ جی واو. کوئی پڑھ کر بتائے بھائی واو کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر واو ایسے بغیر ہجا کے پڑھ لو زور سے. اچھا جی. یا کو کیسے پڑھیں گے جی مثال کے طور پر؟ اب یہی بات سمجھ نہیں ہے بھائی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے قاعدوں میں یہ بات یہ تختی مکمل لکھی نہیں ہوتی ہے جی. لکھنے والوں کی غلطی ہے بھائی. پھر ہمیں ظاہر ہے کیسے پتہ؟ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو اب بچوں کو کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ اس کو سمجھیے گا بھائی. تو واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے. واو ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں. کلام عرب میں ہے ہی نہیں. قرآن میں بولے بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں. اچھا کوئی کہے جی پتہ نہیں کی پتہ کسی نکرج پہ ہو گئے ہیں سارے قرآن میں نہیں ہے کہ پتہ کتنے ہو گئے. تو اس کا اصول یاد رکھنا. اصول کیا ہے؟ واو اور یا جب ساکن ہو تو یا مدہ ہوتے ہیں یا لین. تیسری صورت ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ اصول آ گیا. واو اور یا جب ساکن ہو تو یا مدہ ہوتے ہیں یا لین ہوتے ہیں. تیسری صورت نہیں ہے. لہذا کیسے پڑھیں گے؟ پہلا لین دوسرا مدہ. لین مدہ. جی بیچ میں کیا رہ گیا بھائی؟ ہاں جی. ہاں کو کیسے پڑھیں گے؟ سانس ہم اس کی وجہ سے سانس دینا اب یہاں غلطی ہوتی ہے کل ہو جاتا ہے. یا ہی دی ہے جی زیر متحرک کر دیتا ہے. دی جی اور اس کو یہاں سے جو ناک سے زور لگاتے ہیں یہ نہیں کرنا. نرمی کے ساتھ لطافت کے ساتھ. ٹھیک ہے. زیادہ پیٹ کا ناک کا زور نہیں لگانا. حمزہ اب اس کو آواز بند ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ حرف شدیدہ ہے. تو وہ اور یا کے بارے میں بات سمجھ آ گئی. تختی الحمدللہ مکمل ہو گئی. بہت اہم تختی ہے. جو چیزیں فائدے والی اہم بتائیں ان کا لحاظ رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.